میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے اور میلاد کیسے منایا جائے؟ چونکہ ماہ ربیع النور ربیع الاول شریف کا یہ بابرکت لمحہ اس وقت ہم اپنے قلب و اذہان پر دیکھ رہے ہیں۔ اس بابرکت ماہ مبارک کا سب سے بڑا موضوع یہی ہوتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ محبوب دے دیا جس محبوب کے صدقے رب نے سب کچھ بنایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں سے ایک آیت مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل محبوب تم کہہ دو، آپ فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ تم پر جب میری رحمت کا میرے فضل کا نزول ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ، تم خوشی مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سب سے بہتر ہے جو تم اپنے پاس جمع کرتے ہو، یہ ہر چیز سے بہتر ہے جو تم اپنے ہاں جمع کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا۔ اب سب سے پہلے لفظ کل کا ادراک کیوں ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر براہ راست لوگوں کو مخاطب کیا ہے، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں لفظ کل سے آغاز فرمایا، قل محبوب تم کہہ دو، آپ فرما دیجئے۔ اس کا یہاں پر اطلاق کیوں کیا؟ اس کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ یہاں پر لفظ کل سے ہی کیوں ابتدا کی گئی؟ لفظ کل جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے کہہ دو، فرما دو۔ اور لفظ کل کا اطلاق قرآن مجید کے اسلوب کے مطابق دین کے بنیادی اور اہم ترین حقائق کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ دین کی جب بھی سب سے بڑی نوعیت کو بیان کیا جانا ہو، دین کے حقیقت پر جو ہے وہ روشنی ڈالنی ہو، وہاں پر قرآن مجید میں لفظ کل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ اپنی توجہ کا مرکز میری طرف رکھیے گا تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ ہماری یہ اکثر عادت ہوتی ہے معذرت کے ساتھ، اگر کوئی بھی کسی کو کوئی کام ہی کہہ دینا، کوئی بچے کو سارے اسی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں، اپنی توجہ ہٹا دیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جو یہاں سے لے کے جانا ہوتا ہے ہم اس سے محروم ہی چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی توجہ کا مرکز میری طرف رکھنا ہے۔ تو قرآن مجید میں بنیادی احکامات کو بیان کرنے کے لیے، حقائق کو بیان کرنے کے لیے لفظ کل کا اطلاق رب العالمین نے بارہا فرمایا، جس کی مثال فرمایا قل ھو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ اسی طرح سے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب آپ فرما دیجئے اگر یہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں۔ یعنی جہاں جہاں پر بھی حقائق پر، عقائد پر، نظریات پر گفتگو کرنا مقصد تھا، وہاں پر رب نے بنیادی عقائد کو واضح کرنے کے لیے لفظ کل کا اطلاق کر کے بتایا کہ لوگوں قرآن میں عام طریقے سے بھی میں نے تمہیں مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا بھی کہا، اور اس کے علاوہ میں نے تم لوگوں کو بڑے بڑے طریقوں سے بلایا ہے،
یا ایھا الناس بھی کہا، لیکن لفظ قل کا انتخاب نہیں کیا۔ جب کسی بڑی طرف تمہارا دھیان لانا مقصود ہوتا تھا پھر لفظ قل کا اطلاق کیا۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں لفظ قل کا اطلاق کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ لوگوں سن لو میرا محبوب جو تم میں آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے، اور سب سے بڑا فضل ہونے پر میں نے آیت کا آغاز لفظ قل سے اس لیے کیا ہے کہ تم اس دن کی اہمیت کو جان جاؤ جو میلاد النبی والا دن ہوتا ہے۔ اس دن کی اہمیت تمہیں پتہ چل جائے کہ میلاد النبی کا جو دن اور رات ہے وہ ساتیں، اس کی اہمیت کیا ہے، جس پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لام مصطفیٰ جانے۔ تو لفظ کل کا اطلاق ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب کوئی بنیادی حکم دینا ہوتا ہے، جب حقائق پر روشنی ڈالنی ہوتی ہے، جب کسی بڑی چیز کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ وہاں پر لفظ کل کا استعمال کر کے اس آیت کو شروع فرماتا ہے۔ اب دوسری بات فرمایا بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ لوگوں تم پر جب میرا فضل ہو اور میری رحمت ہو۔ اب بات سوچنے کی یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ بات جو کی ہے وہ تثنیہ کے صیغے کی ہے، فضل اور رحمت یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ان کو ایک کے ساتھ مخصوص کر کے آگے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، پوری آیت مبارکہ میں اس کو ایک چیز کے ساتھ یعنی واحد صیغے کے ساتھ خاصیت کیوں دی؟ حالانکہ تثنیہ یہ عربی کا قاعدہ ہے، جہاں پر تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تثنیہ کا صیغہ عام لوگوں کو بتانے کے لیے عرض کر دوں کہ عربی گرامر کے اندر ایک واحد ہوتا ہے، ایک تثنیہ ہوتی ہے، پھر جمع ہوتی ہے۔ اردو کی طرح واحد و جمع نہیں ہوتے، بلکہ عربی گرامر کا رول چینج ہوتا ہے۔ اس گرامر کی روح سے اگر ہم دیکھیں، عام الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ بات بھی سمجھ آ جائے، تو پھر ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ رب تعالیٰ اس اسلوب کو مد نظر رکھتا عربی گرامر کے، اور آگے بھی صیغہ جو استعمال کر رہا ہے اس کو بھی تثنیہ کے زمرے میں لاتا، اس کو واحد کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے بھی ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو فضل اور رحمت کی خوشی ہے اس کو کہیں ایک پر کہیں دو تین چیزوں پر بڑھ کر کہیں مزید تثنیہ یا جمع پر قیاس نہ کر لینا، بلکہ اللہ کا فضل اور رحمت ایک ہی ہے۔ یا اللہ وہ فضل اور رحمت کیا ہے؟ فرمایا وہ فضل اور رحمت میرا مصطفیٰ ہے۔ یہ دو چیزوں کے لیے خاص نہیں ہو سکتا، اور یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا فضل اور رحمت ہے، قرآن اللہ کا فضل اور رحمت ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کا یہ تثنیہ کا صیغہ لا کر کے پھر واحد کا صیغہ استعمال کرنا اس بات کے اوپر روشنی ڈال رہا ہے کہ یہاں سے مراد قرآن نہیں بلکہ صاحب قرآن ہے، محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں سے مراد حضور کی ذات ہے۔ اس لیے سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی رحمت صرف ایک ہے،
اور وہ سب سے بڑا فضل اور رحمت کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا فضل اور رحمت مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اکثر ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھیک ہے ہمارے بیچ میں آئے، حضور 12 ربیع الاول کو تشریف لائے، لیکن ہمیں اتنی دھوم دھام مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور رب نے اس پر قرآن کو گواہ کیوں بنایا؟ اس پر آیت مبارکہ کیوں نازل فرمائی؟ اور اب یہاں پر لوگوں کو خوشیاں منانے کے لیے کیوں کہا گیا؟ یاد رکھیے شریعت کا یہ طریقہ کار ہے، کسی بھی بات کو جتلانا ہو تو رب تعالیٰ اس کو علیحدہ طور پر ہمارے سامنے بیان کر فرماتا ہے۔ جیسے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ لوگوں یاد رکھو میرا تم پر یہ احسان ہے اور سب سے بڑا احسان ہے۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تم میں اپنے رسول کو بھیجا، میں نے تم میں اپنے رسول کو بھیجا، یتلو علیہم، تاکہ وہ تمہارے درمیان اپنی آیات کو بیان کرے، میرے نازل کردہ احکامات کو بیان کرے اور تم لوگوں کو سکھائے کہ شریعت کیا ہے۔ ذہن میں یہ بات آٹومیٹکلی آتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے تھے تو ماحول کیا تھا؟ عیدیں تو پہلے بھی ہوتی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ عید جو ہم مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ جو دو عیدیں ہمیں دی گئی ہیں، ان کا کانسیپٹ پہلے سے موجود تھا۔ دور جہالت میں بھی دن مخصوص کر کے عید منائی جاتی تھی، لوگ عیدیں مناتے تھے، اور یہ دور جہالت سے ہی چلا آ رہا ہے۔ پچھلے ادوار سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ لوگ ایک دن مخصوص کر کے عید مناتے ہیں۔ عیدیں تو پہلے سے چلی آ رہی تھی، لیکن کوئی عید ایسی نہیں تھی کہ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر اجالے کا نور عطا کر دے۔ جس عید کی وجہ سے، جس دن کی وجہ سے، جس گھڑی کی وجہ سے، جس ساتھ کی وجہ سے لوگ اندھیرے سے نکل کر اجالوں کی طرف رواں ہوئے، وہ عید عید میلاد النبی ہے، وہ عید میلاد المصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے، پہلے یہ ہوا کرتا تھا ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ان کو بیچ دیا جاتا، ماؤں کی سودے ہوتے تھے، لوگوں کے ساتھ بڑا بڑا کچھ ہوتا تھا، لوگوں کے اوپر ظلم و تشدد کی انتہا تھی، ہر طرف گمراہی چل رہی تھی۔ پھر ایک دن ایسا آیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو دن آیا وہ ایسا دن تھا ساری مخلوق، بلکہ ساری مخلوقات جو بھی اس دنیا میں پیدا کی گئی ہیں وہ ساری خوش ہو گئی، صرف ایک ایسی ذات تھی جو رونے لگ گئی، جو خوش نہیں تھی، وہ ذات ابلیس کی ذات تھی، وہ ذات شیطان کی تھی۔ اب یہ سوچو کہ جو میلاد والے دن خوش نہیں ہوتا وہ رحمانی بندہ ہے یا شیطانی بندہ ہے؟ تو پتہ یہ چلا جو مصطفیٰ کے میلاد پر رنج و علم کا اپنے اوپر آثار نمایاں کرتا ہے وہ رحمانی نہیں ہو سکتا، وہ شیطانی ہے۔ اس لیے میلاد کا تو کنسیپٹ ہی یہ ہے، میلاد وہ ہے جس پر گمراہی کو دور کر دیا گیا، نور کے اجالے دیے گئے، لوگوں کو سمجھ و بوجھ دی گئی۔ ہمیں کیا پتا تھا قرآن کیا ہے؟ کس سے پتا چلا؟ مصطفیٰ سے۔ ہمیں کیا پتا تھا کعبہ کیا ہے؟ کس سے پتا چلا؟ مصطفیٰ سے۔ وہ کعبہ جہاں پر پتھروں کو رکھ کر پوجا جاتا تھا، اس کعبے سے سارے بت غائب کر دیے، پھر رب وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت شروع کر دی گئی۔ کیسے پتا چلا؟ مصطفیٰ کے کہے۔ ہمیں قرآن کا نہیں پتا تھا، کیسے پتا چلا؟ مصطفیٰ کے کہے۔ ہر چیز جو آج ہم کر رہے ہیں کیسے پتا چلا؟ مصطفیٰ کے کہے۔ ہمیں تو رب کی پہچان ہی نہیں تھی۔ آج تک کسی نے رب کو دیکھا؟ کسی نے رب کو سنا؟ کسی نے رب کو
براہ راست اس کا کلام، اس کا قرآن اترتا نازل ہوتا، جبریل کے ہاں دیکھا، جبریل کو کبھی دنیا پر آتے دیکھا۔ پھر دوسری بات، تعجب کا شکار یہ لوگ پتہ نہیں کیوں ہو جاتے ہیں۔ اصل بات تو سوچنے کی یہ ہے، اگر لیلۃ القدر ہو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ اس رات کی اہمیت یہ ہے، اللہ قرآن میں بڑے بیان فرما رہا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یا اللہ کیوں ہے؟ پھر اس کا جواب آگے دیا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، کیونکہ اس رات میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو لوگوں نے سوال یہ کیا، ہمارے ذہن میں یہ سوال آیا کہ جس رات اللہ کے فرشتے نازل ہو وہ ہزاروں مہینوں سے افضل ہو گئی، جس رات محبوب خدا نازل ہو وہ رات کتنی افضل ہو گئی، اس رات کی اہمیت کیا ہوگی؟ اس لیے فرشتے تو وہ ہے جو حضور کے در کے درباں ہیں، فرشتے تو وہ ہیں جن کی حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر، حضور کے روزہ انور پر روزانہ بلا ناغہ 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کتنے؟ اور قیامت تک کے لیے جو پہلے آ گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یعنی روز 70,000 مختلف فرشتے آتے ہیں اور حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ان کا نزول تو اس راہ سے ہو رہا ہے، وہ تو مصطفیٰ کے در کے جھاڑو کش ہے۔ حضرت جبریل سے پوچھ کے دیکھو، حضرت جبریل بار بار در مصطفیٰ پر کیوں آتے؟ کیا بار بار قرآن لے کے آتے تھے؟ صرف قرآن لانا مقصد نہیں تھا، بلکہ جبریل خود بتاتے ہیں کہ بار بار آنا اس لیے ہوتا تھا کیونکہ مجھے محبوب خدا سے محبت ہو گئی ہے، میں بار بار دیدار مصطفیٰ کے لیے آتا، میں مصطفیٰ کی صحبت کو حاصل کرنے کے لیے آتا، میں مصطفیٰ کے پاس بیٹھنا اپنے لیے سب سے بڑا شرف سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے 70,000 جو دن میں آتے جاتے ہیں، مجھ جبریل کی کیا اہمیت اللہ نے بنا دی ہے، میں روز بھی چلا جاؤں مجھے روکتا نہیں ہے، میں دیدار کے لیے جاتا ہوں، مصطفیٰ کے انوار دیکھتا ہوں، مصطفیٰ کی تجلیات دیکھتا ہوں، مصطفیٰ کے معجزات دیکھتا ہوں، چہرہ بددعا دیکھتا ہوں، واللیل والی زلفیں دیکھتا ہوں، حامیم والے کنڈل دیکھتا ہوں، مدثر والی چادر دیکھتا ہوں، مزمل والی اوڑھنی دیکھتا ہوں، حضور کا اوڑھنا بچھوڑنا دیکھتا ہوں، حضور کا آنا جانا دیکھتا ہوں، حضور کا چہرہ کشادہ دیکھتا ہوں، حضور کا نورانی تصور دیکھتا ہوں، حضور کے چمکتے دانت دیکھتا ہوں، حضور کے چمکتے لب دیکھتا ہوں، حضور کا بولتا کلام دیکھتا ہوں، حضور کی گفتار دیکھتا ہوں، حضور کی دستار دیکھتا ہوں، حضور کے صحاب دیکھتا ہوں، حضور کی اہل بیت دیکھتا ہوں، سراپے مصطفیٰ کو دیکھ کر یہ کہتا ہوں یا اللہ اگر تیرا محبوب اتنا حسین ہے تو کیسا ہوگا؟ میرا آنا جانا اس مقصد کے لیے ہے کہ میں تو مصطفیٰ کو دیکھنے آتا ہوں۔ تو پھر اگر حضرت جبریل بھی اس مصطفیٰ کے در کے نوکر بن کر، رکھوالے بن کر اس دنیا پر نازل ہوئے، ان کا آنا باعث رحمت بن جائے، تو جو خود جبریل کے بھی آقا ہے، جو آدم کے بھی آقا، حضرت شیش کے بھی آقا، حضرت یونس کے بھی آقا، حضرت یوسف کے بھی آقا، حضرت نوح کے بھی آقا، حضرت موسیٰ کے بھی آقا، حضرت عیسیٰ کے بھی آقا، حضرت ابراہیم کے بھی آقا، حضرت اسماعیل کے بھی آقا، حضرت عیسیٰ و موسیٰ کے بھی آقا، سارے انبیاء جو 1,24,000 صفے بنا کر پے در پے نازل ہوتے رہے اور اپنی اپنی شریعت چلاتے رہے، سب کے آقا مصطفیٰ ہیں، ان کے آنے والی رات کے عالم کیا ہوں گے؟ اس لیے ہم لوگ اس دن خوشی مناتے ہیں کہ آج کوئی عام بات نہیں، بلکہ آج بات یہ ہے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، مل کے پڑھیے ذرا، حضور آ گئے،
حضور آ گئے ہیں، سرور آ گئے ہیں، انوکھا نرالا وزیر شان آیا، انوکھا نرالا، سب کے ذرا بات کھل جائے، وزیر شان آیا، انوکھا نرالا وزیر شان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالا وزیر شان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے بادشاہ ارے کج کھلاؤ نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، ہاتھوں کو جھنڈے بنا لیجئے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، سرور آ گئے ہیں، ہوا چار سورہ ہے متوں کا بسیرا، ہوا چار سورہ ہے متوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، ہوا چار سورہ ہے متوں کا بسیرا، ہوا چار سورہ ہے متوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، کیا میرے در پہ آؤ، حضور آ گئے ہیں، 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 ضرور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، سرور آ گئے ہیں۔ زندہ باد، زندہ سرکار کی آمد، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ